علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاۃ کتب اللہ لہ قراۃ والقراۃ مثل احد، کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ کے سوالات براہ راست جو ہمیں موصول ہوں گے ان کو بھی شامل کریں، ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان کی شرعی رہنمائی، ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد کفیل رضا تھاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب کیسے؟ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ بڑھتے ہیں، ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مریض کو تیمم کرنا کب جائز ہے؟ جی، مریض کو تیمم کرنا کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ پانی ضرر دیتا ہے اور اس لیے لوگ پوچھتے ہیں، یا ہاتھ پاؤں پہ بعض وقت پٹیاں بندھی ہوتی ہیں اس لیے لوگ پوچھتے ہیں، اور ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وضو پانی ضرر نہیں ہے لیکن وہ خود اٹھ کر جائے وضو کرے تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب تیمم جو ہے وہ پانی نہ ہونے کی صورت میں ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر پانی پر آپ کو قدرت نہ ہو، پانی کو استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو یا حاصل کرنے پر جو ہے وہ قدرت نہ ہو، آپ قادر نہ ہو، تو تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ اب پانی دستیاب ہی نہیں ہے تو بھی یہی ہے کہ پانی پر آپ کو قدرت نہیں ہے، اور دستیاب تو ہے لیکن آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کہ آپ کو جو ہے وہ جسم میں کوئی تکلیف ہے کہ پانی کا استعمال جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، اور وہ نقصان اتنا شدید ہوگا کہ جس کی وجہ سے آپ کا مرض جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا، یا جو ہے وہ ایسی آپ کنڈیشن میں ہیں کہ مرض جو ہے وہ آپ کو لاحق ہو جائے گا، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ پانی استعمال نہ کریں۔ یہ تندرست آدمی کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پر کسی جگہ بہت ہی شدید ٹھنڈا پانی ہے اور سخت سردیاں ہیں، تو وہاں پر اب اگر کسی پر غسل فرض ہو گیا اور اب اسے پتہ ہے کہ میں نہاؤں گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ میں بیمار ہو جاؤں گا، اور گرم پانی کا کوئی صورت نہیں ہے، یا ٹھنڈا پانی کے بعد جو ہے وہ کوئی گرمی کی چیز اختیار کرنے کی صورت نہیں ہے کہ کمبل میں بیٹھ جائے یا جو ہے وہ آگ وغیرہ سے جو ہے وہ گرمائش لے لے، تو بھی اس کو اس صورت کے اندر رخصت ہوتی ہے کہ وہ تیمم کر سکے۔ ہاں، جہاں پر آپشنل دوسری چیزیں آلٹرنیٹیو موجود ہیں کہ انہیں گرم کر کے پانی استعمال کر سکتا ہے، یا ٹھنڈا پانی استعمال کرنے کے بعد ہیٹ لے لے گا تو اس سے جو ہے وہ مرض سے بچت ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بہرحال پھر تیمم کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب فی زمانہ ہمارے ہاں شہروں کے اندر عام طور پر جو تیمم کی صورتیں پائی جاتی ہیں وہ تو مریض والی ہی ہوتی ہیں، ورنہ تو پانی تقریباً دستیاب ہی ہوتا ہے۔ تو مریض شخص کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، اب اس میں بھی تھوڑی سی جو ہے وہ وضاحت اور تفصیل ہے اس اعتبار سے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ فریکچر ہے، صحیح، وہ صرف ہاتھ پر پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو اس کو تیمم کی اجازت نہیں ہے کہ پورا ہی جو ہے وہ وضو چھوڑ دے، نہیں، وہ اپنے اس ہاتھ کے اوپر یا تو اوپر سے پانی بہائے گا کوئی چیز لپیٹ کر، یا جو ہے وہ مسح کر لے گا، لیکن جو بقیہ اعضاء وضو ہیں، چہرہ ہے، اس کا ہاتھ ہے، پیر ہیں، یہ سب سر کا مسح جو اس نے کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرے گا وہ، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جو مکمل طور پر ہی جو ہے وہ عاجز آ گیا ہے
اس کا پورا جسم ہی خدا نخواستہ جل گیا ہے، جھلس گیا ہے، یا کوئی اور ایسی بیماری ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل گئی ہیں کہ اب اس کو جو ہے وہ پانی پہنچانا نقصان دہ، اور جسم کے اکثر حصے کے اوپر یا اعضائے وضو کے اکثر حصوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا یہ معاملہ ہے، تو پھر اسے جو ہے وہ تیمم کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ نے صورت بیان کی کہ یہ سب چیزیں تو کر سکتا ہے، لیکن چل کر اسے پانی کے پاس جانا ہے، جی اور وہ چلنے سے ہی جو ہے وہ عاجز ہے، خدا نخواستہ فالج کا جو ہے وہ مریض ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، ہل ہی نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہے ٹھیک، جو اس کو وضو کروا سکتا ہے، تو یہ اس کی مدد لے کر وضو جو ہے وہ کرے گا۔ اور اگر کوئی دوسرا شخص فری میں موجود نہیں ہے اور اس کے پاس مال موجود ہے جس کے ذریعے سے یہ اسے ہائر کر سکتا ہے اچھا، کہ وہ جناب اس کو وضو کروائے، تو بھی ایسی صورت میں اسے ہائر کرنا ہوگا تاکہ یہ اسے وضو کروائے۔ ہاں، مالی اعتبار سے اس کے پاس اتنا مال ہی نہیں کہ کسی کو ہائر کر سکے، اور فری میں کوئی کروانے والا جو ہے وہ نہیں ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کوئی ایسا بندوبست کر لے کہ پانی اپنے قریب جو ہے وہ رکھوا لے، کہ بھئی چل کے تو نہیں آ سکتا لیکن پانی کی ٹنکی کوئی قریب کروا لے کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ وضو کر سکے، تو پھر ایسی صورت کے اندر بھی اسے تیمم کی اجازت ہوگی۔ یعنی یہ کتنی اہم باتیں آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کسی کو ہائر کرے، ملازم رکھ لے اس خدمت کے لیے۔ یعنی آدمی ویسے دیگر چیزوں کے لیے تو دیکھتا ہے کہ میری یہ ضرورت ہے، گھر کے اندر کوئی ماسی ہے یا دیگر کچھ اور اس طرح کے، یا اپنی خدمت کے لیے بعض اوقات ڈرائیور ہوتے ہیں، کچھ اور ملازم رکھ لیتے ہیں، تو نمازوں کے اعتبار سے بھی اگر اس کو بالکل یہ کرنا چاہیے۔ خاص طور پہ ہم دیکھیں نا کہ جب کئی لوگ ہوتے ہیں جن کے والدین، دادا دادی وغیرہ بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نرس کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں، ان کی طبیعت کے اعتبار سے، اچھا ان کے کھانے کے اعتبار سے الگ جو ہے وہ کوک رکھتے ہیں، تو وہیں ہمیں چاہیے کہ ان کی نمازوں کا بھی خیال کرتے ہوئے ان کی پاکی ناپاکی کے لیے بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایسا فرد رکھیں جو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ان معاملات کو بھی پورا کرے تاکہ وہ نماز جو ہے وہ پڑھ سکے، کیونکہ دیکھیں نماز تو کسی حال میں معاف نہیں ہے، جب تک آپ کی عقل سلامت ہے تو اگرچہ آپ جو ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کو اشارے سے نماز پڑھنی ہوگی، صحیح، لہٰذا لیکن اس اشارے سے نماز پڑھنے کے لیے بھی آپ کو پاک ہونا ہوگا، وضو آپ کو کرنا ہوگا، یا وضو پہ قادر نہیں تو تیمم کرنا ہوگا، تو یہ چیزیں بھی بہرحال جو ہے وہ آپ کو کرنی ہوتی ہیں، یا بس اوقات کسی کی مدد لے کے کرتے ہیں آپ، یا کوئی دوسرا جو ہے وہ آپ کو کرواتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ان بزرگوں کو جو بیمار ہیں، مریض ہیں، معذور ہیں، ان کو جہاں بقیہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں وہیں ان کی آخرت کے لیے بھی جو ہے وہ امون سہولیات فراہم کریں تاکہ وہ اپنے اوپر لازم ہونے والی عبادات کی ادائیگی جو ہے وہ کما حقہ کر سکیں۔ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ اور کئی گھرانوں میں ایسا ہوتا بھی ہے، اور لوگ بھی ان کے، یہ بیسک یہ ہے کہ والدین کی تربیت ہوتی، اب والد خود نماز پڑھتے رہے، پھر اپنے بچوں کو بھی اس کام پہ لگایا، نمازیں پڑھائیں، تو ان کے دلوں میں بھی ایک نماز کی عظمت، محبت بیٹھی ہوتی، تو وہ بھی پھر تعاون کرتے ہیں۔ لیکن اگر گھرانہ ہی بے نمازی ہو، یا گھر میں کوئی نماز پڑھے کوئی نہ پڑھے، تو پھر لوگ اس طرح توجہ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں یہ خود مریض آدمی ہے، اس کو کیا یہ بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، تو اب اس کے لیے کون اس کو نماز پڑھائے، اس کا بیڈ ادھر کرے، قبلہ رخ اس کو کرے، یہ سارے وہ گویا کہ تکلفات ان کو سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ عبادات میں بعض اوقات کوتاہی واقع ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا وضو کوئی اور کروائے، تو تیمم بھی کوئی اور کروا سکتا ہے؟ کبھی کبھی ایسی تو صورتحال بھی آ جاتی ہے کہ وہ اس کیفیت میں ہی نہیں ہوتا، یا اس طرح، تو تیمم کے حوالے سے تیمم بھی جو ہے وہ دوسرے شخص جو ہے وہ کروا سکتا ہے، نیت تو وہی شخص جو ہے وہ کرے گا، اب اس کے بعد مثال کے طور پہ اس نے جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کے اوپر جو دوسرا شخص ہے اس نے جو ہے وہ کسی زمین کی جنس والی چیز پر ہاتھ لگائے، اور پھر اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اس کے مکمل اعضاء پر جیسے کونیوں کے اوپر پورا ہاتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے پھیر دیا، تو یوں جو ہے وہ تیمم بھی کروا سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے بعض اوقات سفر میں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تیمم کے حوالے سے، تو ایک واقعہ یاد آیا، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ، آپ یعنی پہلے اور اوائل میں بھی کہیں کہ کئیوں کو بالخصوص جو حاجی صاحبان جا رہے ہوتے نا، تو انہیں کوئی پیالہ یا کوئی مٹی کی پلیٹ یہ آپ دیتے کہ یہ آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے کہ کبھی ایسی صورت ہے کہ پانی پر قدرت نہیں ہے، پانی نہیں میسر، تو اس پیالے سے یا مٹی کی پلیٹ سے
ہاتھ مس کر کے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ یہ اس کے لیے کوئی خاص قسم کا پیالہ پلیٹ یا کیا کہیں؟ کورا پیالہ جو ہے وہ آپ کہیں، ایک ہوتا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ کوٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے، تو چمک دمک والا ہوتا ہے، تو اس سے نہیں ہوگا۔ جو کورا جو ہے مٹی کا پیالہ ہوتا ہے جس کے اوپر کوٹنگ نہ ہوئی ہوئی ہو، تو اس سے بالکل جو ہے وہ آپ تیمم کر سکتے۔ تو وہ تو صاف ستھرا ہوتا ہے، پیالہ بھی صاف ستھرا ہے، پلیٹ بھی صاف ستھری، اس میں بظاہر کوئی مٹی کی چیز نہیں ہے۔ تو مٹی آپ کے ہاتھ پہ لگنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، جب جیسے ماربل ہے، مثال ماربل کا کوئی بھی پیس ہے، تو اگر وہ صاف ستھرا ہے تو اس پہ آپ ہاتھ پھیریں گے تو آپ کے ہاتھ پہ کچھ تھوڑی لگے گا۔ لیکن وہ ماربل چونکہ خود پتھر ہے، یا عام طور پر کوئی بھی چکنا پتھر آپ کا جو پتھر ہے، تو ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ پھیر کر اچھی طریقے سے، تو اس سے بھی آپ جو ہے وہ تیمم کر سکتے ہو۔ تو مٹی پہنچانا ضروری نہیں ہے، مٹی کی چیز سے آپ کا ہاتھ مس ہو، صحیح، تو مٹی کی ضروری جنس ہے۔ سے کوئی بھی، مٹی کی جنس سے جو ہے وہ کوئی چیز، اب وہ چاہے پتھر ہو، چاہے ریت ہو، چاہے دھول ہو، تو کسی بھی اس طرح کی چیز سے ہو سکتا ہے۔ اب اگر دیوار ہے اور وہ اس کے اوپر جو آئل پینٹ وغیرہ نہیں ہوا ہوا، تو اس دیوار کے اوپر بھی آپ ہاتھ پھیریں، آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی بھلے نہ آئے، لیکن چونکہ جو دیوار ہے وہ خود جو ہے وہ مٹی کی ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ بالکل اس سے آپ کا جو ہے وضو ہو جائے گا، تیمم ہو جائے گا۔ جی مزید سوال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ مفتی صاحب، اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قرآن خوانی کے لیے جاتے ہیں اور اس کے جو ہے وہ قرآن پاک کے پڑھنے کے پیسے وغیرہ لیتے ہیں یا آنے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو اس بارے میں بتا دیں کہ یہ طریقہ کار درست ہے؟ جی، دیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے پیسے لینا یہ جائز نہیں ہے، وہ چاہے قرآن خوانی کی صورت میں کوئی جو ہے وہ لے، چاہے تراویح کی صورت میں لے، یا اس کے علاوہ چاہے جو ہے وہ کسی کی قبر پر یا کسی کے گھر پر آ کر قرآن پڑھنے کے بدلے میں جو تلاوت قرآن کی اجرت لینا جو ہے وہ حرام ہے، تو اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ فی سبیل اللہ جو ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور جہاں یہ بات معروف ہے کہ بھئی جو ہے وہ دی جاتی ہے، تو وہاں ضروری ہے کہ آپ پہلے سے انہیں انکار کر دیں واضح طور پر کہ جناب میں قرآن کریم کی تلاوت یا قرآن خوانی کے لیے اگر ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں تو ہم اس کا کوئی عوض نہیں لیں گے، کسی بھی صورت میں، نہ کھانے کی صورت میں، نہ اور کسی چیز کی صورت میں۔ اب آپ نے انکار کر دیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ کھانے وغیرہ کا اگر کوئی اہتمام جو ہے وہ کیا ہوا ہے لنگر کے طور پر یا ویسے، تو پھر اس کو کھانے میں جو ہے وہ حرج نہیں ہے۔ لیکن قرآن کے بدلے میں، قرآن کے عوض کے طور پر جو ہے وہ لینا، چاہے واضح طور پر طے کر کے آپ لیں یا انڈرسٹوڈ طور پر طے ہو کہ جناب جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لیا دیا جائے گا ہی، بصورت دیگر کوئی قرآن خوانی کے لیے آئے گا ہی نہیں، تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ یہ لینا دینا جائز نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ نماز کا اتنا وقت باقی نہیں ہے کہ وضو کر کے آئیں، سفر میں ہوں، تو کیا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی، اگر اس میں دو صورتیں، دیکھیں نماز کا اتنا وقت باقی نہیں ہے تو بھی آپ اپنی نماز مکمل کریں گے، 4 رکعت یا 2 رکعت جو بھی ہے، تو وہ مکمل آپ کر لیں گے، تو آپ کی نماز ادا شمار ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگی۔ صحیح۔ جی مزید سوال۔ میرا نام محمد عظیم اتاری ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہدیہ لینے یا دینے میں کیا کوئی پابندی ہے؟ یہ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ ہدیہ لینے اور دینے میں، ہدیہ تو ویسے ہم تحفے کو ہی کہتے ہیں، تو تحفہ دیا یا ویسے کہیں کوئی نذرانہ ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، تحفہ یا ہدیہ جو دینا لینا ہے بنیادی طور پر تو جائز ہے، حدیث پاک میں بھی فرمایا کہ تہادو تحابو، کہ آپس میں جو ہے وہ ہدیہ لو اور دو تاکہ محبت جو ہے وہ بڑھے گی۔ لیکن کئی دفعہ اس کو کہا ہدیہ جا رہا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو جیسے اس کی ایک مثال جو اس سے پہلے والے سوال میں ہم نے ذکر کی کہ لوگ جو ہے وہ قرآن کریم یا قرآن خوانی کے لیے بلاتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہدیہ دیتے ہیں، تو وہاں پہ وہ ہدیہ تحفہ نہیں ہے بلکہ وہ قرآن کریم کی پڑھنے کی اجرت ہے، تو وہ اسے ہدیے کا نام دیں یا کچھ بھی دیں، وہ بہرحال حرام ہے۔ اسی طریقے سے کئی دفعہ آپ جو ہے وہ کسی شخص سے اپنا کام نکلوانے کے لیے جو کام کرنا اس کی ذمہ داریوں میں پہلے سے ہی عائد ہے، آپ اسے جو ہے وہ کوئی تحفہ دیتے ہیں، گورنمنٹ ملازمین کو یا گورنمنٹ افسران کو آپ جو ہے وہ رشوت دے رہے ہوتے ہیں، تو اب اسے آپ بھلے ہدیہ کہہ کر یا تحفہ کہہ کر دیں تو وہ بھی جو ہے وہ رشوت ہے، بچوں کی مٹھائی کچھ اور اس طرح کچھ بھی کہہ کر دیں تو وہ رشوت ہے، وہ حرام ہے، آپ چاہے اسے ہدیہ کہہ کے دے رہے ہیں۔
اور اسی طرح خاص طور پر لینے کے اعتبار سے بڑی احتیاط کی جو ہے وہ حاجت ہوتی ہے کہ لینے والا جب صاحب منصب ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے لیے ایسے تحائف وصول کرنا جو کہ خاص اس کو اس منصب کی وجہ سے دیے جا رہے ہیں. آج سے پہلے کوئی اسے پوچھتا نہیں تھا. جس دن سے وہ جناب جو ہے وہ سیٹ پر آیا ہے، وہ کسی سرکاری منصب پر پہنچا ہے، یا سرکاری نہیں، عام طور پہ ہمارے یہاں بھی عام دعوت اسلامی کے ماحول میں وہ نگران بن گیا ہے، یا اور جامعہ کے اندر آپ دیکھیں کہ اساتذہ کے اعتبار سے کئی دفعہ وہ کسی منصب پر جو ہے وہ ہیں، تو اب وہاں پر سامنے والے کا تحفہ لینا کئی صورتوں میں وہ رشوت کا باعث بن سکتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے منصب کی وجہ سے تحفہ دے رہا ہے. اب آپ کہیں بھئی ابھی تو وہ کوئی اپنا کام نہیں کروا رہا، وہ ابھی کام نہیں کروا رہا، لیکن جب وہ کام بولے گا تو آپ اس تحفے کی وجہ سے منع نہیں کر سکیں کہ یار اتنا کچھ تو اس نے میری خدمت کی، اب اس کا چھوٹا سا کام میں نہ کروں. تو یہ بات ہوتی ہے. تو وہ تحفہ جو ہے وہ گویا کہ آپ کی زبان کو جو ہے وہ گویا کہ کاٹ کے رکھ دیتا ہے سامنے والے کے سامنے. آپ حق بات کبھی نہیں بول پاتے، آپ اس کی ناحق معاملے کے اندر جو وہ طرفداری جو ہے وہ کر بیٹھتے ہیں. تو اس لیے بنیادی طور پہ تحفہ جائز ہے، لیکن وہی تحفہ جب رشوت بنتا ہے یا وہ اجرت کے نام پر جو ہے وہ تحفہ کہلاتا ہے لیکن ہوتا وہ اجرت ہے اور وہ اجرت حرام ہوتی ہے، تو بہرحال وہ جائز نہیں ہے، وہ پھر حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، ایک ہدیہ ان دنوں میں بطور خاص چل رہا ہوتا ہے، وہ جاج کرام حج کر کے واپسی آئے ہیں اور کچھ آ چکے ہیں، کچھ آ رہے ہیں. جی. تو ان سے بھی ہدیہ لیا جاتا ہے، دیا کم جاتا ہے حاجیوں کو اور ان سے وصول کیا جاتا ہے. تو ایسی صورت میں یہاں کیا آپ کہیں گے؟ ایک تو ہوتا ہے نارمل کھجور پانی. جی. لیکن کھجور پانی بھی ہر ایک تک پہنچانا یا پہنچنا کتنا ایک مشکل معاملہ ہے. وہ بیچارے حجاج کرام ویسے پریشان ہوتے ہیں کیونکہ 20 کلو بعض اوقات بیگ میں وزن الاؤ ہے، یا اگر زیادہ کر لیں کہ 30 کلو، تو اب 30 kg وزن الاؤ ہے اور وہ یہاں سے یہ آلریڈی 15 16 15 16 کلو کا اپنا یعنی بیگ سامان تو یہاں سے لے کے گئے ہوئے ہیں، یا 20 کلو کر لیں تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ سامان مزید ایڈ ہو جانا. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ کچھ؟ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ کہ ہدیہ ایک ہے دینا اور ایک ہے لینا، اور ایک یہ کہ زبردستی وصول کرنا. ہاں، تانے دے کر لینا. جی. تو یہ عام طور پر یہ صورت جب پائی جائے گی تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ وہ جائز نہیں ہوگا آپ کے حق میں. دینے والے کے حق میں یہاں پر کئی دفعہ جو ہے وہ اس کو گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ مجبور ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک. وہ تانوں سے بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے حق میں لینا بہرحال وہ حرام ہوگا جبکہ وہ آپ کے تانوں سے بچنے کی وجہ سے دے رہا ہے آپ کو. ایک یہ وہی جیسا آپ نے کہا کہ عام آدمی ہے اور وہ کھجور پانی جو ہے وہ دے رہا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ ہدیہ وصول کرنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اچھا کئی دفعہ وہاں پر مانگنا بھی یوں اس طور پر ہوتا ہے کہ اتنی آپس میں جو ہے وہ بے تکلفی ہوتی ہے کہ دوست ہوتا ہے کہ بس اوقات اسے دینا کوئی بھول جاتا ہے تو وہ مانگ لیتا ہے کہ یار مجھے جو ہے وہ دے دینا، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ کہ ہاں بھئی میرے لیے جو ہے وہ کیا لے کر آئے، یار میرے لیے آپ بس یہ 10 ریال والی گھڑی لے کر آ گئے بس، ٹھیک ہے، یہ تو اب یوں باتیں کر کے اس سے مہنگا تحفہ جو ہے وہ وصول کرنا، تو یہ کئی صورتوں کے اندر جو ہے وہ ناجائز اور حرام اور آپ کے لیے جو ہے وہ آگ بن سکتا ہے. تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے، چاہے کوئی حج پر سے آئے یا کہیں سے بھی آئے. ہمیں کسی کے اوپر بھی ہے، اور یہ صرف اس موقع پر نہیں بلکہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی کئی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کئی رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہ دیں لوگ تو وہ جو ہے وہ ایک مصیبت جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو اب وہ ان کا منہ بند کرانے کے لیے، خاموش کرنے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اس طرح دینے والا تو کئی صورتوں کے اندر ہو سکتا ہے بچ جائے، لیکن لینے والے کے حق میں بہرحال وہ چیز جو ہے وہ حرام ہو سکتی ہے. تو اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں. پھر کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، کچھ کلوز رشتے ہوتے ہیں، پھر بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی آگے شادیاں کی ہوئی ہیں، تو اب ان کے سسرال والے بطور خاص گفتگو کرتے ہیں یا ان سے تقاضا کرتے ہیں یا ان کو تانے دیتے ہیں، ان بیچاری بچیوں کو تانا دیتے ہیں کہ آپ کے والدین گئے تھے تو کیا لے کر آئے. جی. اچھا، اب وہ چلے اپنی بیٹی کو کچھ دیں تو پھر داماد کو کیا دیا، ساس سسر کو کیا دیا، ان کی نندوں کو کیا دیا. تو
بات کا تو ایسا مجبور نہیں کر دیتے لوگوں کو کتنا. جی بالکل ایسے ہی ہے. نہیں واضح طور پر تو کوئی نہیں کہتا کہ یار آپ جو ہے نا وہ ہمیں کیوں نہیں دیا یا ہمیں یہ دے دیں, لیکن وہی جو آپ نے کہا کہ اصل ہوتا ہے کہ لوگ طعن و تشنیع کے ذریعے سے سامنے والے کو مجبور کر دیتے ہیں, اور وہ شخص اس طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے دے رہا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے آپ جب کسی کو کہیں گے ہم نے تھوڑی بولا تھا کہ ہمیں دیں, ہم نے کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی, آپ نے زبردستی نہیں کی تھی, لیکن آپ نے وہ کچھ کیا تھا کہ سامنے والا بہرحال جو ہے وہ زبردستی ہی آپ کو دے رہا تھا, کیونکہ اگر وہ نہیں دیتا تو آپ کی زبانیں جو ہے وہ بند نہیں ہو سکتی تھیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ آگ کا سامان جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں, ان کے حق میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حرام ہو جائیں گی. آپ کتنا ہی کہیں کہ نہیں جناب ہم نے تو لیتے وقت ان کو کہا تھا اپنی مرضی سے جو چاہے دے دیں, لیکن جو پیچھے آپ نے پوری جو ہے وہ جال بچھایا ہے ان سب چیزوں کو دینے کے لیے, اب وہ آپ لیتے ہو بولے نہیں رہنے دینے نہیں, کوئی اس کی کیا ضرورت تھی, یہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو ان سب باتوں کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. بہرحال جب کوئی بھی شخص, ہمیں شبہ بھی ہو کسی شخص کے بارے میں کہ یار یہ مجبوراً ہمیں یہ چیز دے رہا ہے, تو ہمیں ایسی صورت کے اندر وہ چیز نہیں لینی چاہیے. کھجور پانی کا تبرک تو اب میں سمجھتا ہوں بہت پیچھے رہ گیا, یعنی ایک طرح کا, یعنی یا لوگ اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, اور یا کھجور بھی ہیں تو بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں ان کو مزید اب جدت ہے تو وہ چاہیے, اور یا وہ تبرک کے طور پر 2-4 ہوں لیکن بقیہ پورا بیگ بھرا ہوا ہونا چاہیے جو تحفے تحائف کا. پھر حجاج بھی کیا کرتے ہیں, یہاں آتے ہیں یا تو پاکستان میں حج کرنے سے پہلے ہی وہ یہ خریداری کر کے رکھ لیتے ہیں جی کہ یہ سامان رکھ لو بعد میں ان کو دینا ہے, اور یا بعد میں آ کر یہ خریداری کر رہے ہوتے ہیں, اور کئی وہاں بھی بیچارے پریشان رہتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین یہاں گفتگو کروں گا تو ہمیں اپنے بھائیوں کو, رشتہ داروں کو اس حوالے سے بڑا ریلیکس رکھنا چاہیے. اب بلکہ میں تو وہ مشورہ دوں گا کہ کوئی جائے نا, آپ عمرے کے لیے جائے, حج کے لیے جائے, بغداد شریف جائے, کسی اور مقدس مقام پہ جائے, آپ ایسا اسے ریلیکس کر کے بھیجیں کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ بھی نہیں لانا, ہمیں بہت کچھ ہے یہاں, سب کچھ ہے, اور آپ یعنی ذہنی طور پہ اسے پرسکون رکھیں. ورنہ یقین کیجئے وہاں جا کر بھی وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں. یہاں رہ کر شاید رشتہ داروں کو یاد نہ کرتے ہوں, وہاں ایک ایک کو گن کے یاد کرتے ہیں, ان کے بچوں کو یاد کرتے ہیں کہ کون ہے, کس کے کتنے بچے ہیں. تو ریلیکس رکھنا چاہیے تاکہ ذہنی طور پر پرسکون طریقے سے وہ وہاں پہ عبادات کے معاملات بجا لا سکیں. مزید کچھ ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں. سوال ہے کفیل صاحب, یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسکول کی جو کاپیز وغیرہ ہوتی ہیں تو ان پر جو عربی میں اللہ پاک کے نام ہیں یا اور اس طرح کے یہی ناموں کے حوالے سے ہیں, تو کہتے ہیں ان کو الگ کر کے ان کو جلا دینا چاہیے, ورنہ کاپیز ادھر ادھر لوگ پھینکتے رہتے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں مقدس ناموں کو جلانا نہیں چاہیے. مقدس ناموں کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ انہیں جو ہے وہ آپ ٹھنڈا کر دیں پانی کے اندر, یا زمین میں ایسی جگہ دفنا دیں جہاں پر پیر کسی کا نہ پڑے. تو لہٰذا اس طریقے کا اختیار, پوری کاپی تو آپ نہیں جو ہے وہ کریں. ان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی اسکول کی کاپیز کے اندر بعض جو ہے وہ چیپٹرز ہوتے ہیں جو اسلامک ٹاپک پر لکھے ہوئے اس کے اندر ہوتے ہیں, تو ان چیپٹرز کے آپ وہ جو ہے وہ صفحات نکال لیں, یا آپ کو دکھ رہا ہے تو آپ اس جگہ سے وہاں پہ جہاں مقدس نام لکھا ہوا ہے اسے آپ جو ہے وہ ہٹا دیں. باقی اس کے علاوہ بقیہ کاپی کو آپ جلانا چاہیں تو وہ ٹھیک ہے, آپ جلا سکتے ہیں, لیکن مقدس نام, مقدس جو ہے وہ عبارات, انہیں جو ہے وہ نکال کر آپ الگ کر لیں اور پھر انہیں جو ہے وہ پانی میں ٹھنڈا کر دیں. جی مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وطن اقامت سے وطن اصلی کی طرف جب سفر ہو تو درمیان میں جو فاصلہ اور جو سفر کرنا ہوگا جو 92 کلومیٹر اوپر ہے, اس میں قصر کریں گے یا پھر اس میں بھی پوری ہی نماز پڑھی جائے گی؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. مزید یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ اگر وطن اصلی سے کوئی شخص کسی مقام سفر کرتا ہے اور وہ جگہ 92 کلومیٹر سے زیادہ ہے اور 15 دن سے کم وہاں پر جا رہا ہے, اب اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ وہاں جائے گا, پھر 1-2 دن بعد یا 1 دن کے بعد 1 رات کے بعد کئی دوسری جگہ وہ 92 کلومیٹر سے جو کم ہے لیکن 15 دن سے کم وہاں پر رہ رہا ہے وہ وہاں چلے جائے گا. یوں یہ ایک مسافر والی ایریا سے دوسری جگہ جا رہا ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے کہ کیا یہاں پر جب وہ دوسری جگہ جائے گا وہ مسافر ہی رہے گا, یا پھر چونکہ 92 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر وہ قصر نہیں کرے گا تیسری جگہ پر؟ کیا بات ہے آپ کا, یعنی سوال کافی انہوں نے شکوں کے ساتھ کیا ہے اور اصطلاحات کے ساتھ ہے.
یہ سوال ہے. ہمارے کئی ناظرین ہو سکتا ہے کہ اس سوال کو صحیح طرح شاید سمجھ بھی نہ پائے ہوں اور وطن اقامت سے وطن اصلی کی طرف وہ سفر کر رہے ہیں. تو یہ وطن اقامت الگ ہوتے ہیں، وطن اصلی الگ ہوتے ہیں؟ دیکھیں، وطن اصلی سے مراد آپ کا وہ وطن یا وہ جگہ. اچھا، وطن سے مراد یہاں پر کنٹری نہیں ہے بلکہ سٹی یا گاؤں ہے، ولیج ہے. تو اب جہاں پر آپ پیدا ہوئے وہ آپ کا وطن اصلی ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ کسی ایک جگہ پر مستقل سکونت اختیار کر لیں، ہمیشہ کے لیے رہائش وہاں پر اختیار کر لیں، وہاں پر آپ شادی کر لیں اور وہیں پر آپ کا ہمیشہ رہنے کا ارادہ ہو، تو وہ بھی آپ کا وطن اصلی کہلاتا ہے. وطن اقامت کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر آپ جا رہے ہیں اور وہاں پر آپ کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے، تو یہ آپ کا ٹیمپریری گویا کہ وطن بن جاتا ہے. تو یہ وطن اقامت کہلاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ دو اصطلاحات جو اس سوال میں بھی ذکر کی گئیں اس کو میں نے جو ہے وہ آپ کو واضح کیا کہ وطن اصلی کسے کہتے ہیں اور وطن اقامت کسے کہتے ہیں. اچھا، وطن اصلی کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ کہیں سے بھی آ رہے ہیں، جب آپ اپنے وطن اصلی میں، اپنے آبائی شہر میں، آبائی گاؤں میں آپ پہنچ گئے، تو وہاں اگر آپ کا ایک دن بھی رہنے کا ارادہ ہے تو آپ وہاں نماز مکمل ادا کریں گے، کیونکہ وہ آپ کا آبائی شہر ہے، اصلی جو ہے وہ آپ کا وطن ہے. جبکہ آپ کسی اور جگہ اگر گئے ہیں، آپ اپنے وطن اصلی سے کسی اور جگہ گئے ہیں، وطن اقامت میں گئے ہیں یا کہیں بھی گئے ہیں، تو وہاں پر جب تک آپ 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت نہیں کریں گے، تو اگر آپ کے وطن اصلی اور اس جگہ کے درمیان کا ڈسٹینس 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے، تو آپ وہاں پر نماز قصر ادا کریں گے. جب 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کی نیت کریں گے تو پھر وہاں پر آپ مکمل نماز ادا کریں. صحیح. یہ تو ہو گیا ان کے پہلے سوال کا جو ہے وہ جواب. دوسرا سوال ان کا یہ کہ کوئی شخص جو ہے وطن اصلی سے نکلا اور کسی ایک جگہ پر گیا، اور وطن اصلی سے اس دوسری جگہ کا درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے، اور اس دوسری جگہ پر یہ شخص 2 دن ٹھہرتا ہے اور پھر اس کے بعد آگے مثال کے طور پہ اس کو 50 کلومیٹر جو ہے وہ جانا ہے اور پھر وہاں پر جا کر یہ شخص جو ہے وہ ٹھہرتا ہے. تو ایسی صورت میں یہ پہلی جگہ پر بھی اور دوسری جگہ پر بھی دونوں جگہ پر نماز قصر ہی ادا کرے گا، جب تک کہ ان دونوں میں سے کسی بھی ایک جگہ جو ہے وہ اس کا 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہ ہو. اگر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو نماز مکمل ادا کرے گا. ہاں، اگر جو ہے وہ 15 دن یا اس سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو چونکہ پہلا سفر جو اس کا ہوا ہے وطن اصلی سے وطن اقامت کا جو سفر ہوا یہ کتنا ہے 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے، تو لہٰذا یہ دونوں جگہ اس کی مسافرت والی بنیں گی تو اپنی مسافر والی نماز ادا کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص وطن اصلی سے پہلے ایک جگہ پڑاؤ کرتا ہے وہاں 50 کلومیٹر پر، وہاں پر اس کا جو ہے وہ قیام ہے 2 دن، پھر اس کے بعد وہاں سے وہ آگے جو ہے وہ کرتا ہے 50 کلومیٹر، اب یہاں اس کا قیام ہے 2 دن. تو اب دیکھا جائے تو اپنے وطن اصلی سے تو یہاں تک وہ 100 کلومیٹر آ گیا ہے، لیکن یہ مسلسل نہیں آیا بلکہ بیچ میں پڑاؤ کیا ہے 1 دن کا یا 2 دن کا، پھر اس کے بعد اگلی جگہ آیا ہے. تو یہ دونوں جگہ پر اپنی نماز مکمل ہی ادا کرے گا. صحیح. ان دونوں جگہوں کے اوپر وہ مسافر قرار نہیں پائے گا. فرسٹ ٹائم کم از کم یا بعد میں بھی کسی بھی جگہ پر 92 کلومیٹر جہاں پر اس کا کنٹینیو سفر جو ہے وہ ہوگا اور پھر ٹھہرے گا تو پھر مسافر جو ہے وہ بنے گا، یا اس سفر کے دوران بھی جو ہے وہ مسافر جو ہے وہ رہے گا. لیکن جب اسے جانا ہی 50 کلومیٹر ہے، وہاں 1 آدھ دن جو ہے وہ رہنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جانا ہے، پھر جو ہے وہ 50 کلومیٹر پر 1 آدھ دن رہنا ہے. تو اس طرح اگر 50 کلومیٹر کرتے ہوئے اس کو 4-5 جگہوں پر بھی جو جانا ہو اور ان 4-5 جگہوں پر جانا ہی اس کا اصل مقصد ہو، وہاں میں ہر جگہ ہی وہ ٹھہر رہا ہے، تو ایسی صورت میں ان تمام جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کیا مسافر نہیں بنے گا بلکہ مقیم ہی رہے گا اور سب جگہ پر مکمل نماز ادا کرے گا. صحیح. یعنی یہ ہر ایک کو اس حوالے سے اپنا جو بھی شیڈول ہے سفر کا اس کے مطابق معلومات لینی بالکل معلومات کرنی چاہیے اور بنے گا لینی چاہیے معلومات. مقیم بن جائے گا اور کبھی ایسا ہوگا کہ مقیم ہے. اب جیسے یہی شخص اس طرح
ڈراپ یعنی کہ مختلف جگہوں پہ اسپاٹ کے اوپر رکتا ہوا جو ہے وہ گیا، 5 جگہ جو ہے وہ پہنچ گیا. اچھا یہ ہوتا بھی ہے، کئی لوگ ایسے ہیں ریکوری کے لیے جاتے ہیں، کئی کمپنیز کی انسپیکشنز کے لیے جاتے ہیں، ان کی کمپنی کے مختلف آؤٹ لیٹس مختلف چھوٹے چھوٹے شہروں کے اندر ہیں. اب وہ کیا ہے، وہ کوئی 40 کلومیٹر پر ہے، کوئی 50 کلومیٹر پر ہے، کوئی کہیں ہے، تو یوں ان کو 5-10 جگہ جو ہے وہ جانا ہے. تو اب وہ سب جگہ پر کیا ہے، مسافر ہیں. اب جب انہیں واپس پلٹنا ہے نا، تو اب مثال 200 کلومیٹر سے واپس آنا انہوں نے اصل جگہ کے اوپر، تو اب وہ واپسی میں مسافر ہو جائیں گے دوران سفر، کیونکہ اب انہیں کیا رکتے ہوئے نہیں آنا ہے، اب ڈائریکٹ جو ہے وہ انہیں آنا ہے. تو مثال کو یہاں کراچی سے کوئی شخص جو ہے وہ جا رہا ہے، تو اب یہاں راستے میں جو ہے وہ کسی نے ایک جگہ پہ اسٹے جو ہے وہ کیا، پھر اس کے بعد آگے اسٹے کیا، مختلف جگہوں پہ رکتے رکتے 50 کلومیٹر کر کے جو لاہور تک پہنچ گیا. یعنی یہ 50 کلومیٹر اس کا باقاعدہ مستقلاً ایک اسٹے ہو اور وہاں کام، وہاں اس کا جو ہے وہ کام نارمل پیٹرول پمپ پہ رکا ہے یا کھانے یہ کے مراد نہیں ہے، یہ تو چیزیں جو ہے وہ ضمنی طور پر ہیں. اچھا. ایک ہی کہ اسے جانا ہی وہاں پہ، مقصود ہی وہاں پر ہے کہ بھئی یہاں ہی مجھے جانا ہے اور اس کام سے جو ہے وہ جانا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں ایک میٹنگ ہے جی، یہاں کچھ پیسے لینے ہیں، کچھ ان سے کوئی بات چیت کرنی ہے، سودا طے کرنا ہے، پھر آگے اس طرح کا. بالکل. تو اس طرح وہ شخص لاہور تک بھی پہنچ گیا تو وہ مسافر نہیں رہا، لیکن اب اسے پتا ہے کہ بھئی لاہور سے واپس مجھے ڈائریکٹ کیا ہے، ٹرین پکڑنی ہے اور کراچی آنا ہے. تو اب جب وہاں سے ڈائریکٹ آئے گا تو اب یہ واپسی کا سفر اس کا کیا ہے، 92 کلومیٹر سے بہت زیادہ مسافت کا ہے. صحیح. تو لہٰذا واپسی میں سفر کے دوران جتنی بھی نمازیں آئیں گی وہ مسافر والی نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے. بعض اوقات فیملیز بھی ساتھ ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے بھی احکامات وہ سیکھنے چاہیے. اور پھر اچھا چلیں بات چلی فیملیز کی بھی، بعد سسرال جب جاتے ہیں، اپنے سسرال گئے اپنی بیوی کے ساتھ، بیوی تو اپنے آبائی گھر چلے گی اور یہ ان کو لے کے گئے، کیسے نماز پڑھیں گے یہ وہاں میں؟ دیکھیے بیوی جو ہے وہ جب شادی ہو کے دوسرے شہر میں آ گئی تو اس کا جو آبائی گھر تھا وہ اب اس کا وطن اصلی نہ رہا. صحیح. مثلا حیدرآباد سے شادی ہوئی، کراچی آ گئی. جی، تو اب حیدرآباد اس کا وطن اصلی نہیں رہا، بلکہ اب کراچی اس کا جو ہے وہ آبائی شہر ہو گیا، کہ اس کے شوہر کا آبائی شہر یہی ہے، وہ یہیں پر جو ہے وہ شوہر کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ رہنے کے لیے آ گئی. تو اب اگر وہ جب وہاں جائے گی حیدرآباد، تو ایسی صورت میں وہاں پر وہ مسافر والی نماز ہی ادا کرے گی جب تک 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ نہیں ہے. صحیح ہے. اور شوہر بھی جو ہے وہ پوری نماز ادا نہیں کرے گا، پوری نماز جو ہے وہ ادا نہیں کرے گا، بلکہ مسافر والی ہی ادا کرے گا، کیونکہ شوہر کا جو ہے وہ وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، سسرال جو ہے وہ کوئی وطن اصلی جو ہے وہ نہیں ہے. تو لہٰذا جب بھی 15 دن یا اس سے کم رہنے کے ارادے سے، 15 دن سے کم رہنے کے ارادے سے جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہاں پر میاں بیوی دونوں قصر نماز ادا کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا دونوں ہی حیدرآباد کے ہیں، شادی بھی حیدرآباد میں ہوئی، شوہر بھی حیدرآباد کے ہیں، جاب کراچی میں. اب وہ بیوی کو بھی ساتھ لیا اور فیملی سمیت یہاں شفٹ ہو گئے. جی، اب ایک یہ ہوتا ہے کہ بھئی جاب کی خاطر میں کراچی میں ہوں، جب تک جاب ہے ٹھیک ہے، جس دن جاب ختم ہوگی واپس میں نے حیدرآباد ہی جانا ہے. صحیح. ایسی صورت میں کراچی ان کا وطن اقامت ہے، وطن اصلی نہیں ہے، کیونکہ یہاں ہمیشہ رہائش کے لیے نہیں آیا. تو لہٰذا جب بھی حیدرآباد جائیں گے تو نماز مکمل ادا کریں گے، چاہے ایک دن کے لیے جائیں. اور کراچی جب بھی آئے، مثلا وہ کراچی آئے اور ان کا ارادہ ہے کہ بھئی کراچی ہم آئیں گے، 1 ہفتہ رکیں گے، اس کے بعد عمرے پر جانا ہے، تو اب کراچی میں بھی نماز جو ہے وہ مسافر والی ادا کریں گے. صحیح. کیونکہ ان کے لیے کراچی وطن اقامت تھا، تو لہٰذا 15 دن سے جب بھی کم رہنے کا ارادہ ہے تو یہاں پہ نماز کیا کریں گے، مسافر والی ہی جو ہے وہ ادا کریں گے. جب یہاں پر 15 دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تو نماز جو ہے وہ قصر کریں گے. یا پتہ ہے میاں بیوی آئے ہیں اور پتہ ہے کہ بھئی 1 ہفتے بعد دوبارہ واپس حیدرآباد جانا ہے، تو بھی ایسی صورت میں جو 1 ہفتہ وہ یہاں پر رکے ہوئے ہیں تو وہ یہاں پر مسافر ہیں، مسافروں والی ہی نماز ادا کریں گے. یعنی آپ سمجھتے ہیں اس میں کتنے لوگ بے توجہی کی وجہ سے کہ وہ تو آنا جانا ہے بس کراچی ٹھیک ہے میری جاب کا، جی اور ایسے ہی ہفتے بعد بھی اگر واپسی جانا ہے تو وہ کون سا اتنا کوئی خیال رکھتے ہیں. یعنی اس میں تو یہ ان چیزوں کا بھی بہرحال انہیں خیال رکھنا ہوگا. بلکہ میں کہوں کہ ہماری فیلڈ سے متعلق ایک امام صاحب تھے پنجاب کے، تو وہ امامت بھی کرتے ہیں، تدریس بھی کرتے ہیں، یہ وہ بیانات بھی کرتے ہیں. تو بیانات کے لیے دور دور شہروں میں جانا ہوتا ہے. اچھا ان جہاں امامت کرتے ہیں وہ ان کا وطن نہیں ہے، وہ وہاں پہ وطن اقامت والی صورت ہے. جی. اب میں نے ان کو ایک مرتبہ ان کو کہا کہ یہ جو آپ اتنی دور دور سفر کر کے جاتے ہیں اور پھر واپسی آتے ہیں اور پھر آپ کو 4 دن بعد دوبارہ جانا ہے بیان کرنے، کہیں اور جانا ہے، تو یہ تو آپ کے لیے واقعی وہ خود ہی آزمائش میں تھے کہ نہیں اس حوالے سے کہ میں تو کہہ رہے ہیں کیا صورت ہے میرے لیے، کیا آسانی کیا ہے، میں کروں کیا. تو کیا کہیں گے آپ ان کو؟ یا اسی کو وطن اقامت وطن اصلی بنائیں یا پھر اپنے وطن اصلی میں جا کے امامت کر لیں؟
ہاں وطن اصلی میں امامت کر لیں تو مسئلہ ہی حل ہے. اور اس کو پھر وطن اصلی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی شادی کر کے یہیں پہ ہمیشہ رہنے کا جو ہے وہ ارادہ جو ہے وہ کر لیں, تو پھر ایسی صورت یعنی وہ لاہور میں بڑے شہر میں, تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تصور نہیں ہے کہ وہ دوبارہ اپنے گاؤں میں یا اس علاقے میں جا کر کچھ خدمت یا کچھ کام کر پائیں گے. ظاہر ایک شہری زندگی اور اس کے معاملات میں, تو اب اس کو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر اس لاہور کو وہ وطن؟ جی بالکل جو ہے وہ ہو سکتا ہے, لیکن وہی کہ سچی نیت ہو اس کی اور پتہ ہو کہ بھائی جو وہ جانا نہیں. اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ فقط کام کی غرض سے ہی ہوتے ہیں. صحیح. جیسے عام طور پہ ہم دیکھیں کئی مختلف شہروں سے جو ہے وہ روزگار کے لیے کراچی میں لوگ جو ہے وہ آتے ہیں, عام مزدور طبقہ ہوتا ہے, تو وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ بھائی آج یہاں کاروبار جب تک روزگار ہے تو ٹھیک ہے ورنہ چلے جائیں گے. لیکن جیسے ہماری فیلڈ سے وابستہ بہت سارے افراد وہ ہوتے ہیں کہ جو مکمل طور پر ہی شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں, تو لہٰذا وہ جب ان کا یہی ہے کہ بھائی اب ہمیشہ یہیں رہنا ہے کراچی میں ہی یا کسی بھی بڑے شہر کے اندر, تو وہ بالکل اسے جو ہے وہ اپنا اس شہر کو اپنا نیا وطن اصلی بنا سکتے ہیں. اچھا, بیرون ملک کے اعتبار سے اگر بات کریں, کئی لوگ شفٹ ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک تعداد ہوتی ہے کہ 30 سال بھی 25 سال بھی. میں بھی ابھی لاسٹ افریقہ گیا تھا تو اس طرح کے کئی افراد ملے, تو جن کو دینی گویا کہ کہیں کہ ہمارے والد آئے تھے اور ہم تو یہیں پیدا ہوئے اور پھر یہیں کے, تو ایسے افراد کے لیے وہ اپنا وہاں پہ اگرچہ ان کا ویزا اور اقامہ وغیرہ جو بھی بنتا ہے اس کو رینیو کیا جاتا ہے, یہ سب چیز, تو ان کے بھی وطن اصلی کے کوئی اقامت ہے؟ دیکھیں جو پیدا ہی وہیں ہوئے ہیں وہ تو ان کا وطن اصلی ہی جو ہے وہ ہو گیا, ٹھیک ہے نا, جبکہ ان کے والدین بھی شروع سے جو ہے وہ وہیں جو ہے وہ رہ رہے ہیں. البتہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے گئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں, لیکن جب تک جاب ہے جب تک ہے, اگرچہ وہ جاب چھوٹنے والی نہیں ہوتی, لیکن اگر جاب چھوٹ جائے گی تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی پلٹنا گئے واپسی جو ایک تو جاب والا ہے, ایک جنہوں نے اپنی فیکٹریاں لگا دی, جنہوں نے اب وہ افراد تو ہمیشہ کے لیے وہیں پہ رہنے کے لیے جو ہے وہ چلے گئے, انہوں نے اپنی فیملیز اپنا کاروبار سب کچھ ہی وہیں پر جو ہے وہ کر لیا, تو وہ وہاں کے جو ہے وہ مقیم ہے, وہ وہاں پر وہی ان کا وطن اصلی جو ہے وہ ہے, تو بالکل وہ وہاں پر نماز مکمل ادا کریں گے. ٹھیک ہے. بہرحال مسافر کے حوالے سے بھی گفتگو یہ کہ بلا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کا رسالہ مسافر کی نماز. ناظرین کرام, یہ مسائل بطور خاص اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ جو حالت سفر میں اسے قصر نماز کرنی ہے تو یہ اس کے اوپر یہ واجب ہے, یہ کوئی آپشن نہیں ہے اس کو کہ بہتر ہے اس کے لیے قصر کر لے, بلکہ گناہگار ہوگا اگر جان بوجھ کر 2 رکعت والی نماز کو 4 رکعت پڑھے گا, تو وہ گناہگار بھی ہوگا. اور کئی صورتیں اس کی وہ بھی ہوں گی کہ اس کی نماز سرے سے نہیں ہوئی یا واجب الاعادہ, یعنی اگر 2 کے بعد قاعدہ کر لیا تھا اور پھر 2 پڑھی ہیں تو نماز وہ واجب الاعادہ اس اعتبار سے تو ضرور ہوگی کہ اس نے اس کے آخر میں جو ہے وہ سجدہ صاحب نہیں کیا, اگر بھولے سے ایسا ہوا ہے یا جان بوجھ کر کیا تو ترک واجب ہوا, جان بوجھ کر نماز واجب الاعادہ. لیکن اگر قاعدہ اخیرہ 2 پر بیٹھا ہی نہیں تھا تو پھر اس کی نمازی فرض اس کو دوبارہ سے پڑھنے ہیں, تو یہ واجب عمل ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ آپشن ہے, کر لیا نہ کیا. خود بھی سمجھیں, اپنے بچوں کو بھی یہ مسائل احکامات سکھائیں, سمجھائیں. جہاں آپ سفر کر کے جاتے ہیں تو اس سفر کی کتنی احتیاطی تدابیر آپ اپنے بچوں کو بھی بتاتے ہیں کہ بیٹا ایئرپورٹ پہ یوں رہنا ہے, تو فلاں ملک میں یوں رہنا ہے, کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی ہے, کسی کا سامان نہ پکڑیں, یہ نہ پکڑیں. یہ 100 چیزیں ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں, لیکن وہاں یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ شرعی احکامات بھی ہم اپنے بچوں کو آگاہ کریں اور انہیں سکھائیں. دارالتحریر سنت کے نمبر اپنے پاس رکھیے, اگر آپ کو اس حوالے سے یا کوئی اور بھی شرعی طور پر کوئی مسائل پوچھنے ہوں تو اس نمبر پر آپ رابطہ کیجئے, انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کر دی جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے والا, سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے, اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ. محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین,
آج کا ہمارا یہ پروگرام قرآن کے سچے واقعات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ قرآن پاک میں کئی مقامات پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کا ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ جتنے بھی معجزات، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے، وہ سارے کے سارے معجزات وہ برحق ہیں۔ دیکھیے پروگرام قرآن کے سچے واقعات آج مدینہ منورہ میں رات 7:30 بجے اور پاکستان میں رات 9:30 بجے مدنی چینل پر۔ بزرگوں کا مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل۔ ایمان ہے قال مصطفیٰ، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ پاک مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ اسی طرح جب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ پاک